أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین اما بعد. سورۃ المنافقون کا یہ پہلا رکوع ہے جس کی بھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. یہ 11 آیتوں پر مشتمل سورت 2 رکوع میں منقسم ہے، جس میں پہلے رکوع کی 8 آیتیں ہیں اور دوسرے رکوع کی 3 آیتیں ہیں. پہلا رکوع تاریخ کا ایک آئینہ پیش کرتا ہے اور دوسرا رکوع اور دوسرے رکوع کی 3 آیتیں مسلمانوں کے لیے، اہل ایمان کے لیے لاہ عمل پیش کرتی ہیں. انشاءاللہ وہ 3 آیتیں آئندہ اتوار اس کی تلاوت بھی ہوگی، تشریح بھی ہوگی. ابھی جو آیتیں پڑھی گئی ہیں اس میں جو تاریخ کا آئینہ ہمارے اور آپ کے سامنے رکھا گیا، دراصل سیرت کا ایک بہت اہم ترین واقعہ ہے جس سے بہت سبق ملتے ہیں اور جس سے بڑی دینی حقیقتوں کو سمجھنا ممکن ہوتا ہے. چونکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت ہی میں یہ بات ارشاد فرمایا کہ اذا جاءک المنافقون، لفظ منافقون کی مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ المنافقون رکھا گیا، یعنی وہ سورت جس میں منافقین کا تذکرہ ہوا ہے. منافق کس کو کہتے ہیں اس سے پہلے بھی میں آپ کی خدمت میں اس کی تشریح رکھ چکا ہوں کہ نفق عربی میں اصلاً سرنگ کے معنوں میں آتا ہے. جو حضرات عرب ملکوں میں رہ چکے ہیں یا جانا آنا ہوتا ہے تو انہوں نے دیکھا ہوگا کہ ٹنلز پر نفق لکھا ہوتا ہے، کیونکہ نفق سرنگ کو اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے 2 راستے ہوتے ہیں. ایک راستے سے
داخل ہوا جاتا ہے، دوسرے راستے سے برآمد ہو جاتے ہیں، نکل جاتے ہیں۔ قرآن مجید کے نزول سے پہلے عرب ایک جانور کو منافق کہا کرتے تھے جو اپنی بل بناتا تھا اور اس کے دو رخ رکھتا تھا، دو راستے رکھتا تھا۔ شکاری اس کو ایک راستے سے داخل ہوتا ہوا دیکھ کر وہاں تعاقب میں بیٹھا رہتا کہ وہ نکلے گا تو میں پکڑوں گا، اور وہ پچھلے راستے سے نکل جاتا اور اپنے کام میں لگ جاتا، شکاری بیٹھا رہ جاتا۔ یہاں سے یہ مفہوم، یہ سینس ترقی کرتے ہوئے ایسے شخص کے لیے استعمال کیا جانے لگا جو دھوکہ دیتا ہے، اپنے لیے دو راستے رکھتا ہے، دو رخی پالیسی اپناتا ہے، ڈبل گیم کھیلنے کی کوشش کرتا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ خاص طور پر مدینہ منورہ کے ان لوگوں کے لیے ارشاد فرمایا جن لوگوں کا عالم یہ تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے اور کہتے ہم مسلمان ہیں، لیکن حقیقت میں وہ مسلمان نہیں تھے۔ واپس اپنے گھروں کو جاتے، لوٹتے اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھ کر دلگی کرتے اور یہ کہتے نعوذ باللہ، دیکھو ہم نے کیسے مسلمانوں کو بیوقوف بنایا ہو۔ الا انہم هم السفہاء ولکن لا یفقہون۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یہ بیوقوف ہے، نہیں سمجھ رہے ہیں، ان کی دنیا بھی جائے گی، آخرت بھی جائے گی۔ لہذا شروع میں مدینہ منورہ میں یہ منافق ذرا ہوشیار قسم کے لوگ سمجھے گئے، چالاک قسم کے، جو یہ کہا کرتے تھے ہم ابو بکر و عمر والا ایمان نہیں لائیں گے کہ گھر بھی قربان کر دیں، تجارت بھی قربان کر دیں، بال بچوں سے لڑ لیں، والدین سے مل جائیں اور محمد کے ہو جائیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم سوچ سمجھ کے چلیں گے، ہماری ایک پالیسی ہے، اس کو ہم مینٹین کریں گے کہ اسلام بھی رہے، کفر بھی رہے۔ سمجھداری یہ ہے کہ حالات کو سمجھتے ہوئے چلو، نقصان نہ کرو، اس طرح کی باتیں وہ کرتے تھے تو لوگ سمجھتے تھے کہ یہ پڑھا لکھا سمجھدار قسم کا طبقہ ہے۔ لیکن ان کا جو اصل موٹیویٹ تھا، محرک جو دل میں جو چیز تھی وہ یہ کہ ان کی دنیا اور دنیا کے فائدے دراصل کچھ قربان کرنا پڑ رہا تھا اسلام کی وجہ سے، لازمی بات ہے۔ اس میں سے بعضوں کی شراب کی تجارت تھی، بعض کے سودی کاروبار تھے، قربانی کا تو مسئلہ تھا۔ یہ قربانی دینے سے گریز کرنا چاہتے تھے، ان کے دل میں دنیا کی محبت بیٹھی ہوئی تھی۔ اور پھر جو ان کا دھیرے دھیرے لیڈر بنا وہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول۔ یہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول دراصل بڑا لمبا چوڑا 6 فٹ کا موٹا تازہ ذہین چرب زبان بہت بولتا تھا، اور اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے عربوں کے دونوں قبیلے، قبیلے اوس اور قبیلے خزرج، یہ دو بڑے قبیلے تھے عربوں کے جو مدینہ منورہ میں لیڈ کرتے تھے۔ ان دونوں قبیلوں میں ایسی دوستیاں کر لی تھی، ایسے تعلقات پیدا کر لیے تھے کہ اس کو سردار بنایا جا رہا تھا۔ روایتوں میں آتا ہے اس کے لیے سونے کا تاج بھی بنایا جا چکا تھا، اس کو پہنایا جانے والا تھا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر ملی تو بڑا بے چین ہوا، لیکن پھر بھی وہ سمجھتا تھا کہ شاید اس کی لیڈرشپ تسلیم کر لی جائے گی۔ لیکن جب ہجرت ہوئی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچ گئے، اور جب اس نے یہ دیکھا کہ دونوں قبیلے کے بیشتر افراد اسلام قبول کر چکے ہیں اور اب پوری طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطیع فرما بردار ہو گئے، تو چاروں ناچار اس نے بھی اپنے اسلام کا اعلان کیا، لیکن اسلام گھس نہیں سکا اس کے دل میں۔ کفر چھپا ہوا تھا، بے ایمانی چھپی ہوئی تھی، اور طرح طرح سے مسلمانوں کو پریشان کرنے کی کوشش کی، جس پر سب سے بڑا جھٹکا غزوہ احد میں لگا۔ غزوہ بدر میں جو مسلمانوں کو کامیابی ہوئی تھی، 313 مسلمان انتہائی مخلص سر سے کفن باندھ کر نکلے تھے، اللہ کی مدد نازل ہوئی
اور مشرکین مکہ کو دھکا لگ گیا، اور یہ مشرکین مکہ کی شکست ایسی تھی جو پورے جزیرۃ العرب میں اس کی خبر پھیل گئی تھی۔ ایک تو یہ کہ مکہ مکرمہ کے لوگ قبیلہ قریش کے، ان کی بڑی اہمیت تھی، ان کو شکست ہوئی، قریش کو خود پیغام مل گیا۔ اور دوسری جانب یہ کہ جو مدینہ منورہ کے اطراف و اکناف لوگ تھے، یہودی خاص طور پر مختلف قلعوں میں، قلعہ بنو نذیر، قلعہ بنو قینقاع اور پھر خیبر تک پھیلے ہوئے تھے، ان سب کو بھی جھٹکا لگا کہ اتنی بڑی کامیابی مسلمانوں کو مل جائے گی، وہ نہیں سمجھ رہے تھے۔ عرب کے جو چھوٹے چھوٹے قبیلے تھے، ان قبیلوں کا عالم یہ تھا کہ وہ ہمیشہ یہ دیکھتے تھے کہ قریش کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے۔ جب انہوں نے دیکھا قریش کو شکست ہو گئی تو ان کے دلوں میں بھی اسلام کی حقانیت بیٹھنے لگی، لہذا اس کو اللہ تعالیٰ نے یوم الفرقان ارشاد فرمایا۔ فرق کر دینے والا دن تھا بدر کا۔ اب اس کے بعد سے دوسرے سال جب حملہ ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 1000 ساتھیوں کو لے کر نکلے، جبکہ مکے سے آنے والوں کی تعداد 3000 تھی۔ احد کے میدان میں یہ جنگ ہونی تھی، اور 1000 میں سے 300 سے کچھ زائد لوگوں کو عبداللہ ابن ابی ابن سلول لے کر باغی بن گیا، خروج کر گیا، دھوکہ دے دیا۔ اب سوچیے، یوں ہی 3 گنا بڑا لشکر ہے، اور 3 گنا بڑے لشکر سے جنگ کرنے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں مسلمان، عین موقع پر دھوکہ ہو جانا اور اس میں سے 300 ساتھیوں کا نکل جانا، یہ ہمتوں کو توڑ دینے والی بات تھی۔ یہ بہت بڑا دھکا تھا، لیکن مسلمانوں نے سہ لیا اس کو۔ اور پھر آپ جانتے ہیں خاص واقعات ہوئے احد میں، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو بڑا نقصان پہنچا۔ تو یہ منافقین، انہوں نے بہت سیلیبریٹ کیا، بڑا جشن منایا اور کہا کہ بہت مسلمان اپنے آپ کو 30 مارخہ سمجھ رہے تھے، پتہ چل گیا کیسی جنگ ہوتی ہے، کیسی لڑائی ہوتی ہے، طنز کیا۔ لیکن الحمدللہ جو سابق الایمان مسلمان تھے وہ جانتے تھے کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے، اور انہوں نے اس شکست کو کھلے دل کے ساتھ قبول کرنے کے بعد کیا خامیاں رہ گئی تھی، کیا کوتاہیاں رہ گئی تھی، کھلی ہوئی جیت شکست میں کیسے تبدیل ہو گئی، یہ ساری چیزوں پر غور کیا۔ ان کے ایمان میں اضافہ ہوا، توکل میں اضافہ ہوا، یقین کی کیفیت بڑھ گئی، اور پھر اس کے بعد سے آپ جانتے ہیں کہ دھیرے دھیرے یہ آگے بڑھتے چلے گئے۔ ان منافقین کا عالم یہ تھا کہ ایک اور یہ عجیب و غریب پالیسی اپنائے ہوئے تھے کہ یہودیوں سے ان کے روابط تھے، اور یہودیوں تک جاسوسی کرتے اور مسلمانوں کی خبریں پہنچاتے، اور اس کے بعد سے ان یہودیوں سے کہتے کہ کبھی ان مسلمانوں سے نہ ڈرنا، ان سے لڑائی ہوگی تو ہم تمہارے ساتھ رہیں گے، ہم تمہارا ساتھ دیں گے، تم کو نقصان نہیں پہنچانے دیں گے۔ جب جب یہودیوں نے معاہدے کی خلاف ورزی کی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سرزنش کی، تو یہ لوگ گھروں میں چھپ گئے، یہودیوں کا ساتھ دینے کے لیے آگے نہیں آئے، اور یہودی بیوقوف بنتے گئے، اور پے در پے ان کو شکست ہوتی گئی۔ ایک ایک قلعہ ان کے ہاتھ سے چلا گیا، یہاں تک کہ سن 6 ہجری میں، ہجرت کے 6 سال، خیبر جو سب سے بڑا ان کا قلعہ تھا وہ بھی ان کے ہاتھ سے چلا گیا، اور مسلمانوں کی فتوحات ہوتی چلی گئی۔ لہذا یہ منافقین یہ دیکھتے رہے کہ اسلام کا غلبہ ہو رہا ہے، اور اسلام مسلمان آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، لیکن صدق دل کے ساتھ، سچے دل کے ساتھ اسلام قبول کرنے سے گریز کرتے رہے۔ عبداللہ ابن ابی ابن سلول کی سازشوں کی وجہ سے بہت سے بڑے بھالے لوگ بھی شکار ہو جاتے تھے کہ بھائی بڑی سمجھداری کی بات کر رہا ہے، اور یہ ایسی پالیسی اپنا رہا ہے کہ دنیا بھی مل جائے، دین بھی مل جائے، اس طرح کی باتیں، اور اس کی وجہ سے اس کے پروپیگنڈے سے متاثر ہوتے۔ لیکن بعض حالات ایسے آئے جس سے پتا چلا کہ اس کی پالیسی خطرناک ہے، تباہ کن ہے، اور پھر ان حالات کے بعد جو مخلص لوگ تھے دھیرے دھیرے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتے چلے گئے۔ یہ پوری تفصیل آپ کو آ رہی ہے سورۃ المنافقون میں۔
منافق اس شخص کو کہتے ہیں جس کے دل میں کفر ہو، اسلام سے بغض ہو، عداوت ہو، لیکن حالات سے مجبور ہو کر اسلام اسلام کہہ رہا ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی عہدہ لینے کے لیے، ہو سکتا ہے کسی پوسٹ کے لیے، ہو سکتا ہے زندگی نب جائے، شادیاں ہو جائے اور مسلمانوں میں شمار رہے تو جو بینیفٹس مسلمانوں کو مل رہے ہیں وہ مجھے ملتے رہیں۔ یہ ساری چیزوں کو پیش نظر رکھ کر وہ اسلام کی بات کرتا ہے، لیکن دل میں اللہ سے، اس کے رسول سے، اس کی کتاب سے، سچے مسلمانوں سے ایک جلسی، بغض، عداوت، ایک دوری کسی کیفیت ہو۔ یہ کیفیت لے کر یہ منافقین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوب جانتے تھے کہ ان کی کیا حقیقت ہے، لیکن بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو رحمت للعالمین۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آپ جانتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمدردی، نرم دلی، یہ سب پہ آیا ہے۔ لہذا یہ منافق جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے تو اپنی لائلٹی، اپنی وفاداری اور اپنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت جتانے کے لیے وہ چرب زبانی سے کام لیتے اور ایسی موٹی موٹی قسمیں کھاتے جو نہ حضرت ابوبکر جانتے تھے، نہ حضرت عمر جانتے تھے، نہ عشرہ مبشرہ، نہ بڑے اکابر صحابہ۔ انہوں نے اسلام قبول کیا سادگی کے ساتھ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لگ گئے، اسلام کی خدمت میں لگ گئے، بس یہی تھا ان کے نزدیک دین۔ لیکن خوشامدی جملے کہنا، چاپلوسی کی باتیں کرنا، اپنا اسلام جتلانا اور قسمیں کھا کھا کر اپنی ایمانداری کا، اپنی وفاداری کا یقین دلانا، یہ سب اکابر صحابہ میں بالکل نہیں تھا۔ وہ صاف ستھرے دل کے تھے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے پہلی خبر تو یہی لی کہ اذا جاءک المنافقون، اے رسول جب کبھی آپ کے پاس منافق آتے ہیں، قالوا کہہ پڑتے ہیں، نشہد انک لرسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں۔ واللہ یعلم انک لرسول، اللہ تعالیٰ بھی جانتا ہے رسول آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اس حقیقت میں کوئی شبہ نہیں، اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کرتا آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن یاد رکھیے واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں اپنے قول میں۔ یہ جو بات کہہ رہے ہیں یہ خود یقین نہیں کرتے، جھوٹ بولتے ہیں آپ کے سامنے کہ ہم آپ کو رسول مانتے، یہ رسول نہیں مانتے، یہ اپنی بات میں جھوٹے ہیں۔ ان المنافقین لکاذبون، بے شک یہ منافق بڑے جھوٹے، جھوٹ بولتے ہیں۔ واللہ یشہد، فرمایا اللہ گواہی دے رہا ہے۔ وعالم الغیب والشہادہ ہے، حاضر و ناظر سے واقف ہے، ان کے دلوں کے بھید سے وہ واقف ہے، ان کے رازوں سے وہ واقف ہے۔ لہذا آپ کے پاس جو آ کر کہہ رہے ہیں کہ آپ رسول برحق ہیں، آپ رسول برحق ہیں، دراصل یہ دھوکہ دینے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ ان کے دلوں میں ایمان نہیں ہے، ان کے دلوں میں تو کفر چھپا ہوا ہے۔ اور ارشاد فرمایا اتخذوا ایمانہم جنتاً، اور انہوں نے اپنی قسموں کو، ایمانہم یمین قسم کو کہتے ہیں، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے، ڈھال، اس سے بچتے ہیں۔ کس سے بچتے ہیں کہ ہماری حقیقت بھول جائے، ہماری سچائی سب کے سامنے آ جائے، جب حقیقت آشکارا ہو جائے گی تو ہو سکتا ہے ہم کو سزا ملے، ہم کو بھگا دیا جائے۔ لہذا ان ساری مصیبتوں سے بچنے کے لیے کیا کرتے ہیں، اتخذوا ایمانہم جنتاً، اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے، قسم کھا کھا کے، چھوٹی چھوٹی بات پر بڑی بڑی قسم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر پوچھیں گے فجر میں نظر نہیں آ رہے تھے تو اللہ کی قسم اور اس کی قسم اور کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کے میں قسم کھا رہا ہوں کہ میں نماز کے لیے نکلنے ہی والا تھا کہ عین موقع پہ پیر پھسل گیا، گر گیا، چوٹ لگ گئی اور حاضر نہیں ہو سکا، قسمیں کھا کھا کر دھوس جمانے کی کوشش۔ اور یاد رکھیے جو زیادہ قسمیں کھاتا ہے وہ جھوٹا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لا تطیع حلاف المہین، جو خوب قسمیں کھاتا ہے ان کی بات نہ سنو۔ جو سچا ہوتا ہے اس کو اپنی سچائی پر وہ یقین ہوتا ہے کہ قسم کھانے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتا ہے۔ جو جھوٹا ہوتا ہے اپنے جھوٹ پر پردہ ڈالنے کے لیے قسموں کا انبار لگا دیتا ہے۔
موٹی موٹی اونچی اونچی قسمیں کھاتا ہے کہ سامنے والا کسی طرح یقین کر جائے. جو سچا ہے اس کو کیا ضرورت ہے؟ وہ تو یہ کہتا ہے بھائی میں سچ کہہ رہا ہوں، میری بات تسلیم کرنا ہے کر لو ورنہ چھوڑ دو، مجھے تھوڑی نقصان ہونے والا ہے، میں تو سچا ہوں. لیکن جھوٹے کو ضرورت پڑتی ہے اپنے جھوٹ کو نبھانے کے لیے. ارشاد فرمایا کہ اتخذوا ایمانہم جنتا، انہوں نے بنا رکھا ہے اپنی قسموں کو جنتا، ڈھال، جس سے کہ جنگ میں ایک سپاہی بچتا ہے اپنے آپ کو بچاتا ہے، وہ ڈھال انہوں نے قسموں کو بنا رکھا ہے، اس کو عربی میں جنتن کہتے ہیں. اور پھر ان قسموں کے ذریعے سے کیا کرتے ہیں؟ فصدوا عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے خود بھی رکتے ہیں اور اللہ کے راستے سے لوگوں کو بھی روکتے ہیں. فصدو کا ترجمہ دونوں ہے، رکنا اور روکنا، دونوں کام یہ کرتے ہیں کہ خود بھی رکے ہوئے ہیں. غزوہ تبوک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیوں نہیں چل رہے ہو ہمارے ساتھ؟ قسموں کا انبار، امی بیمار ہے، ابا بیمار ہے، گھر کے حالات ایسے ہیں، اور ان بیوتنا لعورۃ، ہمارے گھر جو ہے وہ ایسے کھلے ہوئے ہیں کہ دشمنوں کا ڈر ہے اور یہ ہے اور وہ ہے. تو ارشاد فرمایا کہ یہ قسموں کے ذریعے سے خود بھی رک جاتے ہیں دین پر عمل کرنے سے، اللہ کی راہ سے، اور دوسروں کو بھی روکتے ہیں، بھلے بھلے لوگوں کو، کہ بھلے بھلے لوگ دیکھتے ہیں کہ صاحب قسمیں کھا رہے ہیں، کام نہیں کر رہے ہیں، اور ان کو بتلا رہے ہیں، مشورہ دے رہے ہیں کہ ہم بے شک بڑے مخلص ہیں، ہماری بات مان لو، تو سیدھے سادھے لوگ پھر رک جاتے ہیں دینی کام سے ان کی قسموں پہ بھروسہ کر کر. اور یہ وہ ابلیس کا طریقہ کار ہے. ابلیس نے کیا کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب حضرت آدم کو بہکانے کے لیے چلا تو فقاسمہما، لئی لگا دی قسموں کی. قاسمہما ارشاد فرمایا، اقسمہ نہیں ارشاد فرمایا. اگر اقسمہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا تو اس کے معنی ہوتے اس نے قسم کھائی، لیکن قاسمہما کے معنی ہوتے ہیں کہ اس نے لگاتار قسمیں کھائی. حضرت آدم علیہ السلام کو تو معلوم بھی نہیں تھا جھوٹ بھی کوئی چیز ہوتی ہے، جھوٹ بھی بولا جاتا ہے، جھوٹی قسم بھی کوئی چیز ہوتی ہے. حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی بات مان لی، اس کو سن لیا، اس کا مشورہ، درخت کو چکھا، اور پھر آپ جانتے ہیں دنیا کا سفر ہو گیا. لہذا یہ ابلیس کا طریقہ کار کہ قسمیں کھا کھا کر سچائی سے روکا جائے، قسمیں کھا کھا کر دین سے بیزار کیا جائے، دین سے دور کیا جائے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اتخذوا ایمانہم جنتا، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے، خود بھی رکتے ہیں، دوسروں کو بھی روک دیتے ہیں اللہ کی راہ سے. انہم ساء ما کانوا یعملون، بے شک بہت برا ہے وہ جو یہ کر رہے ہیں، کیا ہی بری بات ہے، غلط کر رہے ہیں، اس کا خمیازہ بھگتیں گے، اس کا نقصان ان کو ہوگا، اللہ کے دین کو نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کے لیے یہ بات طے کر لی، جس کا 2 صورتوں پہلے تذکرہ آ چکا ہے کہ هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. یہ دین ظاہر ہو کر رہے گا، اس کو نہیں روک سکے گا، یہ اللہ کا فیصلہ اور ظاہر ہوا. لیکن نقصان کس کا ہوا؟ منافقین کا ہوا. انہم ساء ما کانوا یعملون، بہت برا ہے جو یہ کر رہے ہیں. ذالک بانہم آمنوا، اور یہ اس لیے بہت برا ہے کہ انہوں نے ایمان کا مظاہرہ کیا. ذالک بانہم آمنوا، کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان والے ہیں. جب لوگ سمجھاتے ہیں آؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھو، ایمان قبول کرو، تو وہ کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لے آئے، کتنا ایمان لائیں گے، کیا کریں گے. آگے آپ کو پتا چلے گا عبداللہ ابن ابی ابن سلول نے کیسے جملے بکے تھے. لہذا ایمان کا مظاہرہ کرتے ہیں، ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا، لیکن ہے تو دل میں کفر، ایمان کے بعد بھی کفر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہونے کے باوجود کفر، قرآن مجید کی تلاوت سننے کے باوجود کفر. ثم کفروا، جب ایسا انہوں نے دھوکہ دہی کا معاملہ کیا، جب انہوں نے یہ جرات کی کہ اللہ کو اور اس کے رسول کو دھوکہ دے، تو نتیجہ کیا ہوا؟ فطبع علی قلوبہم فہم لا یفقہون، ان کے دل پہ مہر لگا دی گئی، اب وہ دین نہیں سمجھ سکیں گے، اب ان کو دین نہیں سمجھ میں آئے گا. توفیق ختم ہو گئی، ہدایت ختم ہو گئی ان کے حق میں، کیونکہ انہوں نے بہت بڑی سازش کی کہ مظاہرہ ایمان کا کیا، دل میں کفر کو چھپایا، دل لگی کی مسلمانوں کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناقدری کرنے کی کوشش کی.
یہ جرم ان کا اتنا بڑا ہے کہ اس جرم کے بعد ان کے قلب میں ایمان جیسی نعمت، اسلام جیسی نعمت نہیں داخل ہوگی. سڑ گئے ان کے دل، مہر لگ گئی ان کے دلوں پر. کیونکہ میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ ایک مرحلہ آتا ہے جب توفیق منہ موڑ لیتی ہے، ہدایت سے انسان کو محروم کر دیا جاتا ہے. وہ مرحلہ کیا ہوتا ہے؟ انسان خطا کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، ندامت اس کے اندر پیدا ہوتی ہے، شرمسار ہوتا ہے، دل ٹوٹتا ہے، تب تک ٹھیک ہے، معاف ہوتا رہتا ہے. لیکن جب انسان گناہوں پر جری ہو کر دین کا مذاق اڑانے لگتا ہے، دین میں نقص ڈھونڈنے لگتا ہے، دین پر بہتان باندھنے لگتا ہے، قرآن مجید کی تحریف کرنے لگتا ہے، سنت کا مذاق اڑانے لگتا ہے، حدیث کا انکار کرنے لگتا ہے، تب ٹھپا لگاتا ہے اللہ تعالیٰ کہ اب تیرا دل اتنا سڑ گیا کہ اسلام کی نعمت اس میں داخل نہیں ہوگی. غلطیوں پر ندامت الگ چیز ہے اور غلطیوں کی تعویل ایک الگ چیز ہے. یاد رکھیے دونوں میں بہت بڑا فرق ہے. غلطی ہوتی ہے انسان سے، اب بڑے بڑے مجرم کو اللہ تعالیٰ نے معاف کرنا. کتنی مشہور حدیث ہے جو آپ نے بار بار سنی ہوگی، 99 قتل کیا تھا، پھر اس کو سرجری میں تبدیل کیا، لیکن صدق دل کے ساتھ توبہ کیا تو اس کی توبہ قبول ہوئی. بڑے بڑے مجرم کی توبہ قبول ہوتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ دین کا مذاق نہ اڑائے. اللہ تعالیٰ کی ہدایتیں جو ہے ان ہدایتوں کو، اللہ کی کتاب کو، اللہ کے رسولوں کو تخت مشق نہ بنائے. ہو سکتا ہے آپ کو حیرت ہوگی کہ کوئی مسلمان یہ بھی حرکت کر سکتا ہے. کرتے ہیں، بہت کرتے ہیں. اللہ کی کتاب کو تبدیل کر دینے کی کوشش کرتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے پورے ذخیرے کا انکار کر دینے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ جملے کستے ہیں کہ اگر آپ سنیں گے تو رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. یہ ہوتی ہے بے توفیقی. پھر اللہ کا فیصلہ آتا ہے کہ اب یہ مرے گا تو کفر پر ڈرے گا، ایمان سے محروم رہے گا. ایسے مرنے والوں کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھنی چاہیے. بات صحیح ہے، کیونکہ آگے آ رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معاملہ ہوا. فرمایا کہ ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا فتوبی علی قلوبہم فہم لا یفقہون. تو ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی، اب یہ دین نہیں سمجھ سکتے. آپ کو حیرت ہوگی، موٹی موٹی باتیں نہیں سمجھ رہے ہیں. کیوں نہیں سمجھ رہے ہیں؟ اسی لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم کو سمجھنا نہیں. وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، اور جب ان کو تم دیکھو گے کہ تم کو ان کے جسم، جسامت، ان کے جسے یہ بڑے اچھے لگیں گے، موٹے تازے، بالکل ہیلتھی فٹ، لمبے چوڑے، کھاتے پیتے، بہترین کپڑے، مینٹیننس، یہ سب ہے ان کے پاس. اور گفتگو جب وہ کرتے ہیں وہی یقولو تسمع لقولہم، جب وہ بولیں گے، بات کریں گے تو تم ان کی بات سنتے رہ جاؤ گے. بڑی اچھی بات، زبان پہ بہت کنٹرول، الفاظ بڑے اچھے، اور محاوروں کا استعمال، چرب زبانی، یہ سب ہے ان کے پاس. لیکن نہیں ہے تو کیا نہیں ہے؟ ایمان نہیں ہے. کأنہم خشب مسندہ، لیکن گویا کہ یہ کھوکھلی لکڑیاں ہیں، کھوکھلی لکڑیاں ہیں، کندے ہیں لکڑیوں کے جو پڑے ہوئے ہیں. کھوکھلی لکڑیاں کیوں کہہ رہا ہوں میں؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کأنہم، گویا کہ وہ خشب لکڑی کو کہتے ہیں. مسندۃ، مسندہ کے معنی ہوتے ہیں خود نہیں رکھی جا سکتی ہے، بے پردے کی ہے، لڑکھڑا رہی ہے، ادھر گر رہی ادھر گر رہی، تو اس کو ٹیک لگا کے رکھا گیا ہے. ایک لکڑی کا ٹکڑا ہے آپ کے پاس، ایک کندہ ہے بڑا سا، اور خود نہیں ٹھہر پا رہا، تو جیسا آپ دیوار وغیرہ کی سپورٹ لگا دیتے ہیں، ان کی ایک کیفیت ہے کہ خود ٹک ہی نہیں پاتے ہیں. اور تشریح کرتے ہوئے مفسرین نے لکھا ہے کہ ذرا تصور کر لو کہ ایک لکڑی کا بڑا سا بت بنایا گیا اور اس کو خوبصورت کپڑے پہنا دیے گئے، لیکن وہ خود نہیں ٹھہر سکتا، سپورٹ دینا پڑے گا. اور سپورٹ کے لیے کہیں نہ کہیں کیل ویل ٹھوکنی پڑے گی، کہیں نہ کہیں سہارا دینا پڑے گا. لہذا سہاروں پر پڑے ہوئے لکڑی کے کندے ارشاد فرمایا کأنہم خشب مسندہ، یہ خالی ہے جذبات سے، کوئی مشرس نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، جذبہ نہیں ہے، یقین نہیں ہے، گرمی نہیں، حرارت نہیں ہے ایمان کی، غیرت نہیں ہے، حمیت نہیں ہے. یہ جانوروں سے بھی گئے گزرے لکڑی کے بے جان ٹکڑوں کی مانند ہے. ان کا عالم یہ ہے کہ یحسبون کل صیحۃ علیہم، کہ ہر وحی کو اپنے خلاف سمجھتے ہیں. جب کبھی کوئی آواز لگائی جاتی ہے
آ جاؤ جمع ہو جاؤ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آتی اور وہ وحی سنانی ضروری ہوتی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت منادی کو ندا لگانے کا حکم دیتے اور لوگ جمع ہو جاتے. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حکم سنا دیتے. تو جب کبھی ایسی سچویشن آتی, موقع آتا, تو ہر چیخ کو, ہر آواز کو اپنے خلاف سمجھتے. ارے اب آ گیا, میری پول کھلنے والی ہے, شاید آج میری خبر لی جائے گی. ان کی حالت خراب ہو جاتی ہے. هم العدو فاحذرهم, یہ آپ کے دشمن ہیں. هم العدو, یہی دشمن ہیں. فاحذرهم, احتیاط کریں, آپ احتیاط کریں کہ نجی باتیں نہ بتائی جائیں, جو اسلام کی پالیسیاں طے ہو رہی ہیں وہ نہ بتائی جائیں, جنگی صورتحال نہ بتائی جائیں. اسی لیے آپ سیرت اٹھا کر دیکھیے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر سفر پر پردے نہ کرتے تھے. صرف یہ اعلان فرماتے کہ سفر بہت اہم ہے, تیاری کر لو, ہم کو چلنا ہے. روایت صحیحہ میں یہ آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت اکا دکا سفر ایسے تھے جن میں غزوہ تبوک تھا, جس میں آپ نے رخ بتا دیا تھا کدھر چلنا ہے. ورنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ بھئی حالات سنگین ہے, تیاری کر لو, میرے ساتھ نکلنا ہے, چلنا ہے. بس اسی کا صحابہ تیار ہو جاتے اور نکل پڑتے. چند مخصوص لوگوں کو معلوم ہوتا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ کس جانب ہے, کیونکہ اگر اس کو بتلا دیا جائے تو پھر یہ منافقین یہاں سے وہاں تک سارے قبیلوں کو باخبر کریں گے, اطلاع دیں گے کہ آ رہے ہیں, دیکھو مسلمان تیاری کر لو. لہذا ارشاد فرما کہ یہی اصل دشمن ہے اور ان سے احتیاط برتی جائے. ان کے سامنے ساری اسلام کی باتیں اور راز نہ رکھ دیے جائیں. قاتلہم اللہ, اللہ کی مار ہو ان پر. اس سے بڑھ کر منافقین کے سلسلے میں کوئی وعید نہیں ہے. اتنی بڑی بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی, قاتلہم اللہ, اللہ کی مار, اللہ ان کو قتل کر ڈالے. انا يؤفكون, کہاں الٹے کودے جا رہے ہیں. کہ اسلام جو محروم ہے, جو حضور کی خدمت میں نہیں آ سکا, بہت بڑی نعمت اس کو نہیں ملی, لیکن تم کو تو نعمت مل گئی. تم نے تو دوبدو گفتگو کی, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر سنی, خطاب سنا, تم کو تو اسلام سمجھایا گیا. یہ سب کچھ مل جانے کے باوجود تمہاری یہ کیفیت ہے, الٹے پھرے جا رہے ہو, تو تم پر اللہ کی مار ہو. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُوا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ, جب ان سے کہا جاتا ہے اتنی غلطیاں کر رہے ہو, آؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر توبہ کرو. یستغفر لکم رسول اللہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے دل کے ہیں, تم کو معاف کر دیں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں مغفرت تمہارے لیے کر دیں گے. لَوْ رُؤُوسَهُمْ, سروں کو جھٹک دیتے. وَرَأَيْتُهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ, اور تم ان کو دیکھو گے کہ وہ پیٹ پھیر لیں گے اور غرور میں بھرے ہوئے ہوں گے, مارے تکبر کے. ان کا عالم یہ ہوگا کہ ذرہ برابر بھی دل میں نرمی نہیں پیدا ہوگی. حضور کی خدمت میں آنا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کرنا کہ اللہ کے رسول میرے لیے دعائیں مغفرت کر دیجئے, اللہ تعالیٰ سے میرے لیے سفارش کر دیجئے کہ وہ معاف فرما دے, یہ ان کے اندر کیفیت کبھی پیدا نہیں ہوگی. سواء علیہم, برابر ہے ان کے لیے, استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم, اے رسول آپ ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں نہ کریں, لن یغفر اللہ لہم, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت نہیں کرنے والا ہے. یہ آیت کب نازل ہو رہی ہے؟ یہ آیت نازل ہو رہی ہے سن 6 ہجری میں. ہجرت کا ایک 6واں سال ہے, اس کو آپ ذہن میں رکھیے. اور ابھی آگے ان کے امراض کا تذکرہ اور ایک خاص جو صورتحال ہوئی تھی, جو شان نزول ہے, اس کا بھی تذکرہ آگے آئے گا. لیکن ابھی ایک بات ہم ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے بات ارشاد فرمائی کہ ان منافقین کے لیے اے رسول آپ دعائیں مغفرت کریں یا نہ کریں, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت نہیں فرمائے گا. ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین, ایسے فاسق لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا جو رسول کی نشست میں بیٹھے اور ہدایت قبول نہ کریں. هم الذین یقولون, یہ وہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں لا تنفقوا على من عند رسول اللہ حتى ينفضوا, خرچ نہ کرو ان لوگوں پر جو رسول اللہ کے اطراف و اکناف ہے, یہاں تک کہ چھٹ جائیں. وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے چندوں کی وجہ سے ابو بکر, عمر, عثمان و علی مسلمان ہیں. یہ سمجھ رہے ہیں ان کے چندوں کی وجہ سے حضرت عبد الرحمن, حضرت معاذ, حضرت عبداللہ ابن مسعود, حضرت عبداللہ ابن عباس جیسے جلیل القدر صحابہ ان کے چندوں کی وجہ سے حضور کے قریب ہے.
لہذا انہوں نے کہا کیا کہا هم الذین یقولون یہی وہ منافقین ہیں جو کہتے ہیں لا تنفقوا نہ خرچ کرو علی من عند رسول اللہ ان پر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد ہیں قریب ہے حتی ینفضوا یہاں تک کہ یہ لوگ چھٹ جائیں دور چلے جائیں ہمارے چندے نہیں ہوں گے اور پھر کھانے کے لیے کھانا نہیں ہوگا تو یہ سب بکھر جائیں گے وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ان بیوقوف منافقین کو نہیں معلوم زمین و آسمان کے خزانے تو اللہ کے ہاتھ میں ہیں وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ منافق کبھی اس حقیقت کو نہیں سمجھ سکتے یقولون یہ کہتے ہیں لَئِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ جب ہم مدینہ لوٹ کر جائیں گے لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ ہم میں سے جو معزز ہے عزت والے وہ ان لوگوں کو جو ذلیل ہے رسوا ہے ان کو نکال پھینکیں گے ان کو نہیں معلوم وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ عزت تو اللہ کی اور اس کے رسول کی اور اہل ایمانی کی ہے وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ لیکن منافق اس حقیقت سے واقف نہیں عزت کس کے لیے اللہ تعالیٰ نے عزت کس کے لیے مقدر فرمائی یہ جیسے کہ میں نے عرض کیا آیتیں نازل ہو رہی ہیں سن 6 ہجری میں جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ماہ شعبان میں نکلے تھے ایک خاص جنگ کے لیے جس کو غزوہ بنی المستلق کہتے ہیں غزوہ بنی المستلق بنو مستلق قبیلے کا نام ہے اور جو مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہے تھے پورے قبیلے کو انہوں نے جمع کر لیا تھا اور نکل پڑے تھے تاکہ مدینہ منورہ پر حملہ کریں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی 2 شعبان سن 6 ہجری میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ چل پڑے ساتھ میں منافقین بھی ہو گئے کیوں اس لیے کہ انہوں نے سن 5 ہجری میں ہجرت کے 5ویں سال جو مکہ مکرمہ کے 10,000 لوگوں نے حملہ کیا تھا خندق کھود کر جو حفاظت کی گئی تھی وہ کیفیت انہوں نے دیکھ لی تھی کہ مسلمانوں کو بڑی فتح ہو رہی ہے کامیابی پہ کامیابی ملتی جا رہی ہے لہذا یہ چاہتے تھے کہ اس بار مسلمانوں کے ساتھ رہے اور اس کی وجہ سے مال غنیمت میں ان کو حصہ ملے لہذا جو حالات کو انہوں نے ریڈ کیا تھا پڑھا تھا اس سے ان کو یہ اندازہ تھا کہ اس میں خاصا مال مسلمانوں کے ہاتھ لگنے والا ہے اور واقعہ یہی ہوا جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ پہنچ گیا وہاں جہاں یہ قبیلہ پہنچ گیا تھا تو معلوم یہ ہوا کہ وہ بڑے غافل پڑے اپنے جانوروں سے کھیل کود کر رہے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قافلے نے ان کی خبر لے لی اور یہ جنگ جیت لی گئی تو خوب مویشی لے کر آئے تھے ڈھیر سینکڑوں بکریاں اور اونٹ سب مسلمانوں کے ہاتھ لگی اور پھر یہ مال غنیمت مسلمانوں میں تقسیم ہوا تو منافقین اس غرض سے کہ یہ ساری چیزیں ہاتھ لگنے والی ہے ہم کو بھی حصہ ملنا ہے یہ صبر میں مسلمانوں کا ساتھ دیا تھا اور مسلمانوں کو نقصان بھی کچھ نہیں ہوا تھا نہ کسی صحابی کی شہادت کی روایت ملتی ہے نہ کسی کے بہت زیادہ زخمی ہونے کی بہت آسانی سے جنگ جیت لی گئی تھی اس کو سیرت میں آپ دیکھیں گے غزوہ بنی المستلق کے نام سے یاد کیا جاتا ہے جب واپس ہونے لگے تو ان منافقوں نے بہت پریشان کیا 2 بڑی مصیبتیں آئی مسلمانوں پر بہت بڑی اور اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم درمیان میں نہ ہوتے تو پھر مسلمانوں کے پیر پھسل گئے ہوتے اور بہت فتنے میں مسلمان پڑ گئے ہوتے ان 2 میں سے ایک کا تذکرہ تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ النور میں فرمایا جو حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پہ تہمت لگانے کی انہوں نے کوشش کی سورۃ النور میں اس کی خبر لی گئی دوسرا جھگڑا انہوں نے یہ کیا کہ واپسی کے موقع پر ایک بڑے سے کنویں کے پاس مسلمانوں کا پڑاؤ ڈالا گیا مسلمان رک گئے اتر گئے قافلہ رک گیا اور اس کا نام ہے اس کنویں کا نام ہے مریسی اس مریسی کنویں کے پاس مسلمان جب اپنا قافلہ اتار کر اپنے جانوروں کو کھول دیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خادم تھے بدوی تھے سیدھے سادے عربی تھے جہجہ ان کا نام تھا تو وہ جانوروں کو پانی پلانے کے لیے انہوں نے پتھروں سے جیسے کہ ایک بڑا سا ہاؤس بنا دیا بیچ میں چمڑا رکھا اطراف میں پتھر لگا دیا ہاؤس ٹائپ بن گیا ٹیمپرری قسم کا ہاؤس اور کنویں سے پانی نکال کر اس ہاؤس میں بھرنے لگے تاکہ جانور پانی پی لے
جانور ان کے پانی پی رہے تھے کہ ایک صاحب اور آئے اور انہوں نے اعتراض کیا کہ لگاتار تم پانی لے رہے ہو تو اپنا ہٹ جاؤ، ہم اپنا پانی لے لیں۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا، جاجا نے کہا کہ بھائی دیکھو جب ضرورت بھر پانی ہو جائے گا تو میں کنویں کے پاس سے ہٹ جاؤں گا۔ ہم دیہاتی تھے، سیدھے سادے تھے، کھلی بات انہوں نے کہی۔ تو انہوں نے کیا کیا، جو منافقوں کے ساتھ تھے، عبداللہ ابن ابی ابن سلول کے رشتہ دار تھے، انہوں نے ایک پتھر کھینچ دیا نیچے سے، تو پانی پورا بہ گیا۔ جو ٹیمپرری کٹورا جیسے ہاؤس بنایا گیا تھا، آپ اندازہ لگائیے اگر اس کے نیچے سے ایک پتھر کھینچ دیا جائے تو پورا پانی بہ گیا۔ جب پانی بہ گیا تو جہاز کو بڑا برا لگا کہ اتنی میں محنت کیا اور انہوں نے پانی بہا دیا، اٹھا کے ایک لات مار دی ان کو۔ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے انہوں نے لات ماری، اور لات مارنا ذرا بے عزتی کی بات تو ہوتی ہے۔ تو وہ صاحب چلائے، اے انصار اور اے قبیلے اوس اور خزرج کے لوگوں، میں مظلوم پٹا جا رہا ہوں، تم لوگ تماشا دیکھ رہے ہو۔ تو جہزہ بھی آواز لگا بیٹھے، جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ وہ سیدھے سادے دیہات کے آدمی تھے۔ انہوں نے کہا، اے قریش کے لوگوں، قریش قبیلے، قریش کے معزز لوگوں، دیکھو تمہارا آدمی پٹنے والا ہے، آ جاؤ۔ اتفاقاً قریش کے لوگ بھی بھاگے، انصاری صحابہ بھی بھاگے، مجمع جمع ہو گیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع بھی، آپ خیمے سے نکلے اور کہا، دعوہا فإنہا منتنۃ، یہ جاہلیت کے دعوے علاقے کی بنیاد پر قریشی، مہاجرین، انصار، اوس، خزرج، اس کو نکال کر پھینک دو، یہ سڑی ہوئی میت ہے۔ منتنۃ کے معنی سڑی ہوئی میت، یہ سڑا ہوا گوشت میت ہے۔ یہ سارے علاقائی دعوے، اسلام تو ایک آفاقیت کا نام ہے، اسلام میں وہ سارے جھگڑے نہیں ہیں جو آج آپ موجودہ عرب ملکوں میں دیکھتے ہوں گے کہ وطنی، خارجی، اجانب، یہ اسلام میں نہیں ہے، یہ جاہلیت ہے، سڑی ہوئی میت ہے جاہلیت کی، جس کو لے کر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اسلام میں کوئی علاقائی غیر علاقائی نہیں، مسلمان غیر مسلم، یہ صفات، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو متقی ہے وہ اللہ کے پاس معزز ہے، کسی دیہات کا ہو، کسی گوشے کا ہو، کسی کنارے کا ہو۔ لہذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بلا کر یہ ارشاد فرمایا کہ دیکھو، نسل کے نام پر، خاندان کے نام پر، علاقے کے نام پر کبھی تلواریں لے کر نہ نکلو، یہ سڑی ہوئی میت ہے، اس کو چھوڑو۔ دین کے نام پر نکلو، اللہ کے نام پر نکلو۔ کسی کی مدد کرنا ہے تو ایک ہی بنیاد ہے، فرمایا مظلوم ہو تو مدد کرو، مظلوم کی مدد کے لیے نکلو، یہ ساری چیزوں کو چھوڑ دو۔ تمام صحابہ نے فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تسلیم کی، معاملہ آیا گیا، ہو گیا، چھوٹا سا مسئلہ تھا۔ لیکن وہ شخص عبداللہ ابن ابی ابن سلول کے پاس گیا اور کہا کہ بڑے سردار بنتے ہیں آپ، اور بڑا اونچا مقام آپ کا، کہاں تو آپ کو تاج پہنایا جا رہا تھا، آج آپ کی قوم ذلیل ہو گئی، دیکھیے کس طرح مجھے لات مارا اور یہ حشر ہوا۔ تو اس نے یہ کہا کہ غلطی تو تم لوگوں کی ہے، غلطی تم لوگوں کی ہے کہ تم لوگوں نے اتنا خرچ کیا محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم، نعوذ باللہ، اتنا خرچ کیا کہ کھلا پلا کے ان کو موٹا کر دیا۔ اور اگر آپ روایتوں میں دیکھیں تو اس نے ایک جملہ کہا، اور اس جملے کو نہیں کہنا چاہیے لیکن اس کی ذہنیت پتا چلے، اس کی گستاخی پتا چلے، اس کا لو لہجہ ہمارے اور آپ کے سامنے آ جائے کہ وہ کس سزا کا مستحق تھا، یہ اندازہ ہو جائے، اسی لیے میں وہ جملہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ اس نے کہا، سمین کلبک یأکلک، کبھی اپنے کتے کو اتنا نہ کھلاؤ کہ کتا تم پر حملہ کر دے، یہ اس کا مشہور تاریخی جملہ ہے، سمین کلبک یأکلک، کہ کتے کو اتنا کھلاؤ گے کہ وہ شیر بن جائے، موٹا تازہ ہو جائے تو خود تم کو کھا جائے گا، تم پہ حملہ کرے گا۔ لہذا جو محمد اور ان کے اطراف اور نافع پہ خرچ کرنا چھوڑ دو، ایک بات بالکل نہ دو ان کو کوئی پیسہ، بھوکے پیاسے مارے ختم ہو جائیں، وہ خود بخود چھٹ جائیں گے، چلے جائیں گے، قصہ ختم ہو جائے گا۔ اور دوسری بات اس نے یہ کہی کہ جب واپسی ہوگی اور ہم مدینہ منورہ پہنچ جائیں گے تو پھر اس کے بعد سے ہم مدینے کے معزز لوگ جتنے نام لوگ باہر سے آ کے بس گئے سب کو نکال دیں گے، چھٹی کریں گے ان کی، مدینے سے ہم ان کو ذلیل و رسوا کر کے نکال دیں گے۔ یہ دو باتیں اس نے کہی۔ اس وقت ایک سیدھے سادے سے نوجوان حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
جو بڑے کم عمر تھے 17-16 سال کے، وہ سن رہے تھے اور وہ دوڑے ہوئے اپنے چچا کے پاس گئے اور کہا کہ اس نے 2 بڑی بدتمیزیاں کی اور یہ باتیں کہی. تو ان کے چچا ان کو لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے معذرہ رکھا. اور یاد رکھیے اس طرح سچائی کو پہنچانا یہ غیبت نہیں کہلائی جاتی ہے. غیبت یہ نہیں ہوتی ہے کہ آپ مظلوم کے سلسلے میں جو ظلم ہو رہا ہے وہ عدالت تک پہنچا دے، پولیس میں جا کے شکایت کر دیں، اس کو غیبت نہیں کہیں گے. غیبت کے معنی یہ ہوتے ہیں بغیر کسی فائدے کے بلا وجہ جو آپ کے درمیان نہیں ہے اس کی برائی آپ بیان کریں. لیکن غیبت کے معنی یہ نہیں ہوتی ایک صاحب کا رشتہ آیا ہوا ہے اور وہ صاحب جو ہے بڑے کردار کے غلط سلط ہے، الائچی کھاتے رہتے ہیں اور آپ لڑکی کے والد کو کہہ رہے ہیں کہ میں غیبت نہیں کروں گا، میں نہیں بتاؤں گا. یہ تو نادانی ہے. آپ کو بتانا چاہیے کہ جس لڑکے سے آپ کی بیٹی کا رشتہ آیا وہ لڑکے کا یہ کردار ہے، یہ ان کے معاملات ہے، یہ تجارت ہے، ساری چیزیں بتا دینی چاہیے تاکہ وہ دھوکے میں نہ پڑے. لہذا یہ جا کے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ماجرا بیان کیا گیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات نہیں ارشاد فرمائی غیبت کیوں کرتے ہو. نہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا ایسا اگر اس نے کہا تو بلاؤ اس کو. عبداللہ ابن ابی ابن سلول کو بلایا گیا تو اس نے وہی کیا جس کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا. وہ قسمیں کھائی، اللہ کی قسم، کعبے کی قسم، قرآن کی قسم، جتنی قسمیں ہو سکتی تھی زمین و آسمان کی کھا کے کہا میں بول سکتا ہوں آپ کے بارے میں، مسلمان کے بارے میں. میں کیا بول، میں اگر بولا تو مجھ پر اللہ کا عذاب آ جائے، تباہ ہو جاؤں، برباد ہو جاؤں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کے ساتھ حضرت زید بن ارقم کو گھورا. وہ کہتے ہیں میرے پیروں تلے زمین نکل گئی، یہ کیا ہو گیا. اور باہر نکلنے کے بعد سب سے پہلی ڈانٹ تو میرے چچا نے ڈانٹی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تم نے رسوا کر دیا، کیوں جھوٹی بات کہی تم نے. میں نے عرض کیا میں یہ تو بڑے بڑے صحابہ ہیں، جھوٹ کا ان کو تجربہ ہی نہیں. اور اس کے بعد سے چرچا ہو گیا، مسلمانوں میں شور ہو گیا. شور ہونے کے بعد جو شخص مجھ سے ملتا حضرت زید کہتے وہ مجھے ضرور ڈانٹتا کہ تم کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، لڑائی بجائی کرتے ہو، لڑائی جھگڑے لگاتے ہو، چغلی کرتے ہو. یہاں تک کہ میں نے سوچا کہ کاش اے اللہ میں مٹی ہو گیا ہوتا، یہ مجھ سے کیا غلطی ہو گئی. اور رات بھر میں روتا تڑپتا شرمندہ رہا، بے قرار رہا. آنکھ نہیں لگی کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں رسوا ہو گیا. یہاں تک کہ صبح ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کے ساتھ فوراً ہی میرے پاس آ کر میرا کان پکڑ لیا اور ہنستے ہوئے مجھے قریب کیا. اور قریب کرنے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کہا میرے کان میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے. حضرت ابوبکر دوڑتے ہوئے آئے، کہا کہ کیا کہا اللہ کے رسول نے. حضرت عمر دوڑتے ہوئے آئے، کہا کیا کہا اللہ کے رسول نے. تو حضرت زید بن ارقم کہتے ہیں کہ میرا کان پکڑ کر کھینچ کے قریب کیا اور محبت سے کان پکڑنا دیکھتے ہیں نا کبھی بڑے شفقت کے ساتھ کرتے ہیں، تو شفقت کے ساتھ مجھ سے کہنے لگے تم سچے ہو وہ جھوٹا ہے، تم سچے ہو وہ جھوٹا ہے. اس کے بعد پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجمع کو جمع کیا اور کہا مجھ پر وحی آئی کہ هم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ، یہ وہی ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول اور ان کے ساتھیوں پہ خرچ نہ کرو. ان نادانوں کو بتا دو للہ خزائن السماوات والارض، زمین و آسمان کے خزانے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں. گزشتہ صدی عالم اسلام کو لوٹ لیا گیا، بغداد کو فقیر کر دیا گیا تھا، مصر سے سب کچھ فرانس نے چھین لیا تھا اور ٹیونس کو تباہ کر دیا تھا، دمشق کو تباہ کر دیا تھا اور عرب ملکوں کو بنجر صحرا بنا کر یہ یورپین قومیں سب کچھ لے کر چلی گئی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا خزانے تو ہمارے پاس ہے، لو ہم پیٹرول دیتے ہیں. دیکھو وہ پیٹرول دیا، اللہ تعالیٰ نے وہ پیٹرول دیا. آج تک یہ سر پھوڑ رہے ہیں کہ ان کا پیٹرول ختم کیوں نہیں ہوتا. اللہ کے پاس خزانے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس خزانے ہیں. للہ خزائن السماوات والارض، تمہارے چندوں سے دین چلتا ہے، تمہارے روپیے 2 روپیے تمہارے ڈھیروں سے دین چلتا ہے. اللہ کا دین اللہ کے حکم سے چلتا ہے، اللہ تعالیٰ کا دین اللہ تعالیٰ کے خزانوں سے چلتا ہے. باطل کو ضرورت ہوتی ہے کہ بیل لگا کر اپنی گاڑی کھینچے. اسلام کی گاڑی تو، اسلام کا طیارہ تو، اسلام کا یہ ایروپلین تو اخلاص کی وجہ سے چلتا رہتا ہے.
اڑتا رہتا ہے، ترقی کرتا رہتا ہے. یہاں اخلاص کی شرط ہے، دولت کی شرط نہیں ہے، حکومت کی شرط نہیں. دولت کی محتاجی نہیں ہے، حکومت کی محتاجی نہیں ہے. باطل چلتا ہے دولت کے ذریعے سے، باطل چلتا ہے حکومت کے ذریعے سے. باطل کی بنڈی میں دو بیل لگتے ہیں، یاد رکھیے. یہ دو بیل، دولت اور اقتدار کا بیل، یہ باطل کو کھینچتے رہتے ہیں دھیرے دھیرے. حق تو، سچائی تو، اللہ کا دین، وہ اخلاص کے پیٹرول سے اڑتا رہتا ہے، ترقی کرتا رہتا ہے، وہاں پہنچ جاتا ہے جہاں باطل سوچ نہیں سکتا. لہذا فرمایا کہ خرچ نہ کرنے سے، ان کے کھجور کے 2-4 ٹکڑے نہ دینے کی وجہ سے یہ صحابہ یہ چھٹ جائیں گے، دور چلے جائیں گے. نہیں، وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کھول دیا اللہ تعالیٰ نے خزانے زمین و آسمان کے صحابہ کے لیے. ان کے پیروں میں ایران کا تاج تھا، ان کے پیروں میں قیصر و کسریٰ کے کنگن تھے، ان کے پیروں میں دنیا و جہاں کی دولت آ گئی 40-45 سال کے اندر، کہ اس کو جب بانٹا جاتا تو ہاتھ پھیلانے والا نہ ملتا، ماننے والا نہ ملتا. اس طرح اللہ تعالیٰ نے عنایت فرمایا. کہاں گئے منافقین، کہاں گئی ان کی اولاد، کہاں گئے ان کے خاندان، ان کی پالیسی، ان کی حکمت عملی، ان کی ڈپلومیسی، دین بھی لے کے چلو، دنیا بھی لے کے چلو، کہاں ختم ہو گیا قصہ ان کا. اور عبداللہ ابن ابی ابن سلول کا کیا معاملہ ہوا ابھی میں عرض کرتا ہوں. وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ يَقُولُونَ، یہ کہتے ہیں، یہی ہے وہ جو کہتے ہیں، لَئِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ، اگر ہم مدینہ منورہ لوٹ کر جائیں گے تو ہم معزز لوگ ان باہر سے آنے والوں کو ذلیل و رسوا کر کے نکال دیں گے. لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ. اب یہ جملہ جو اللہ تعالیٰ نے جس کی تائید کر دی، حضرت زید بن ارقم نے روایت کی تھی اور عبداللہ ابن ابی ابن سلول نے اس کو جھٹلانے کی کوشش کی، اب اللہ تعالیٰ نے تصدیق کر دی، ہاں اس نے کہا. اب جب یہ مشہور ہو گیا مسلمانوں میں کہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول نے یہ بدتمیزی کی، تو پھر حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ آئے. کہا اللہ کے رسول ماجرا کیا ہے، آپ بیان کریں. ماجرا کیا ہے، آپ بیان کریں. کہ ہم میں معاذ ابن جبل ہے، اور بھی 1-2 انصاری صحابہ کا نام لیا اور کہا کہ آپ اجازت دیں، ہم ہی لوگوں میں سے کوئی ایک کام تمام کر دے گا، کسی قریشی کو قتل کرنے کی نوبت بھی نہیں آئے گی، قریشی کو زحمت بھی نہیں دیں گے، ہم ہی لوگ اس کا قصہ ختم کر دیں گے. حضور نے فرمایا نہیں، تم کو اجازت نہیں، اجازت نہیں ہو سکتا. غلطی سے کہہ گیا ہو، خاموش رہو، سفر ہونے دو، مدینہ منورہ پہنچیں گے تو دیکھیں گے. قافلہ دھیرے دھیرے مدینہ منورہ پہنچا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صاحب بھاگتے ہوئے آئے اور کہا کہ مدینہ منورہ کے باب داخلہ پہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول کے صاحبزادے جو بڑے سچے دل کے ساتھ اسلام لانے والے نوجوان تھے، وہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ تجھ کو میں مدینہ میں داخل نہیں ہونے دوں گا تاکہ آج پتا چل جائے معزز تو ہے یا اللہ کا رسول ہے. تو وہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول حضور کے پاس اپنے قاصد کو، نمائندے کو دوڑایا کہ ذرا میری سفارش کر دو کہ میرا بیٹا میرے راستے سے ہٹ جائے تو پھر میں مدینے میں داخل ہو سکوں. جب یہ قاصد آیا دوڑتا ہوا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کے صاحبزادے سے کہہ دو کہ میں کہہ رہا ہوں راستے سے ہٹ جاؤ اور ان کو مدینے میں داخل ہونے دو تاکہ آج پتا چل جائے معزز کون ہے اور ذلیل و رسوا کون ہے. جو حضور کا حکم پہنچا تو ان کے صاحبزادے راستے سے ہٹتے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ اللہ کے رسول کے حکم کو میں نہیں ٹال سکتا، ورنہ میں تم کو داخل نہیں ہونے دیتا آج مدینے میں. لہذا وہ مدینہ منورہ میں داخل ہوا اور داخل ہونے کے چندی دنوں کے بعد، یہ سن 6 ہجری شعبان کی بات ہے، اور سن 8 ہجری میں تبوک سے واپسی کے بعد اس کی طبیعت بگڑی عبداللہ ابن ابی ابن سلول کی اور نزع کا عالم ہوا. نزع کا عالم ہوا تو یہی صاحبزادے دوڑتے ہوئے آئے، کہا کہ اللہ کے رسول انہوں نے آپ کے ساتھ بڑی بدتمیزیاں کی لیکن ہے تو میرے والد، میں چاہتا ہوں کہ جہنم میں نہ جائے، بچ جائے، اور اس کے لیے میرے ذہن میں ایک تدبیر آ رہی ہے. اللہ کے رسول آپ اپنا جبہ عنایت فرما دیں، اسی میں ان کو کفن دے دوں گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اپنا جبہ عنایت فرمایا اور اسی جبے میں اس کو کفن دیا گیا. تو حضرت عمر نے کہا اللہ کے رسول اس کے لیے سزاوار نہیں تھا، وہ مستحق نہیں تھا اس بات کا کہ آپ کا جبہ مبارک اس کو مل جائے.
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی، اور امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر الدر المنصور میں اس کو جو بیان کیا وہ بہت قابل غور ہے، توجہ سے سننے کے قابل ہے۔ فرمایا میرا جذبہ اس کو جہنم میں جانے سے نہیں بچائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا جذبہ اس کو جہنم میں جانے سے نہیں بچائے گا، لیکن میں نے اپنا جذبہ اس کو دیا کہ سیدھے سادے ہزاروں لوگ جو اس کی سازش کے شکار ہو چکے تھے وہ انشاءاللہ صدقے دل کے ساتھ آپ اسلام قبول کر لیں گے۔ اور واقعہ یہ ہے، نتیجہ یہی نکلا کہ جتنے اس کے پیروکار تھے سب نے یہ دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا محتاج ہوا کہ مرنے کے بعد کفن بھی ملا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ، لہذا ان سب نے توبہ کی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، سچے دل کے ساتھ انہوں نے اسلام قبول کیا، سچے مسلمان بن گئے۔ یہ فائدہ ہوا جذبہ دینے کا۔ اور پھر وہ ایک اور چیز بھی ہے، وہ آپ نے سنی ہوگی کہ اس نے چونکہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا پیراہن دیا تھا تو حضور چاہتے تھے کہ اس کا بدلہ ہو جائے، اسے یہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جبہ عنایت فرمایا، لہذا وہ پڑا اور کفن دیا گیا۔ کفن دینے کے بعد جنازہ لایا گیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے صاحبزادے نے عرض کیا اللہ کے رسول حسب معمول آپ جنازہ پڑھائیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکل پڑے تو حضرت عمر نے کہا اللہ کے رسول آپ نماز جنازہ پڑھائیں گے؟ اتنی سازشیں، مکاریاں، ایسا دھوکہ، قرآن مجید نے اس کے جھوٹ کا پول کھول دیا، اب آپ نماز جنازہ پڑھائیں گے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اختیار ہے کہ میں چاہو تو نماز جنازہ پڑھاؤں، چاہو تو نہ پڑھاؤں، کیونکہ اللہ نے فرمایا استغفرت لہم، ابھی میں نے عرض کیا تھا کہ یہ آپ ذہن میں رکھیے، استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم، اے رسول آپ دعا مغفرت اس کے لیے کریں نہ کریں دونوں برابر ہے، تو مجھے اللہ نے اختیار دیا تو میں کر دیتا ہوں، کیا حرج ہے؟ لہذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ کر اس کی نماز جنازہ پڑھا دی، اور اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سکتے میں ٹھہرے رہے، اور اس کے بعد فرمایا کہ مجھ پہ وحی آئی، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان تستغفر لهم 70 مرہ لن یغفر اللہ لهم، اے رسول اگر آپ 70 مرتبہ بھی اس کے لیے مغفرت کی دعا کریں گے اللہ اس کی مغفرت نہیں کرے گا۔ اور کیا ارشاد فرمایا کہ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ، کہ ان میں سے کوئی بھی شخص مر جائے تو آپ اب نماز جنازہ ان کی نہیں پڑھیں گے۔ وہ دن آخری دن تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر منافق پر نماز جنازہ نہیں ادا کی، کچھ کہہ کر پڑھ لو تم لوگ اپنے ساتھیوں کی نماز کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے جایا کرتے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کہ آپ کا جنازہ پڑھا دینا یہ ایک مومن کے لیے باعث نجات ہے، باعث فضیلت ہے، لیکن ان منافقین کو کوئی اس کا فائدہ نہیں ملنے والا ہے، لہذا آپ ان کی نماز بھی نہ پڑھائیں، وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، تدفین کے موقع پہ آپ موجود بھی نہ رہیں، اس کی قبر کے پاس آپ کھڑے بھی نہ ہوں۔ لہذا اس کے بعد سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر احتیاط برتی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے عزت کس کی ہے؟ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اللہ تعالیٰ کے لیے عزت سزاوار ہے، اس کے رسول کے لیے اور سچے دل کے ساتھ اسلام قبول کرنے والے مومنوں کے لیے۔ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن منافق اس حقیقت کو نہیں سمجھ رہے ہیں۔ یہ نفاق کا پہلا تذکرہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اس کمیونٹی کے سلسلے میں چند لوگ جو اس کے شکار تھے ان کا تذکرہ فرمایا، لیکن اس نفاق سے ایمان والے کیسے بچے؟ سمٹمز کا تذکرہ ہو گیا ہے، لیکن بچنا ہے نا، اصل چیز تو احتیاط کرنا ہے۔ لہذا عملی طور پر ہم کو اور آپ کو اس نفاق سے کیسے بچنا چاہیے اس کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا، اور یاد رکھیں انشاءاللہ آئندہ اتوار میں زیادہ وضاحت کے ساتھ یہ بات خدمت میں آپ کے رکھ دوں گا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کھل کر بتایا یہ عادت نفاق کی ہے، یہ عادت نفاق کی ہے، ان عادتوں سے بچو۔ اور ایک حدیث میں تو اتنا کلیئر فرمایا 4 عادتوں کا تذکرہ کر کہ اگر تمہارے پاس ایک عادت آ گئی تو 25% نفاق آ گیا، فرما 2 آ گئی تو 50% آ گیا۔ لہذا اصل چیز جو مطلوب ہے، جو مقصود ہے، جو حاصل کلام ہے کہ وہ نفاق کے جو سمٹمز ہیں، اس کی جو علامتیں ہیں، وہ جو عادتیں ہیں جو انسان کو منافق بنا دیتی، ان سے بچنا کہ یہ اتنا گیا گزرا مسئلہ ہے۔
اتنی بری یہ صفت ہے، اتنی بری صفت ہے کہ یہ صفت جس شخص کے اندر ہے اس شخص کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز جنازہ پڑھنے کی اجازت نہیں۔ تو اندازہ کر رہے ہیں کہ اتنی بری بلا ہے، اور اس بلا سے اب تم کو بچنا ہے۔ وہ بچنے کے لیے تم کو کیا کرنا ہے، اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے آگے کی آیتوں میں فرمایا۔ انشاءاللہ آئندہ اتوار اس کی وضاحت آپ کی خدمت میں رکھی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔